الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود ابراہیم پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج 8 رجب کا دن ہے۔ آج کے دن اللہ کے یہ 2 صفاتی نام صرف 31 بار پڑھتے ہی ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ پہاڑ جیسی جتنی بھی چاہے مشکلات ہوں، جتنی بھی چاہے پریشانیاں ٹینشنیں ہوں، وہ فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج 8 رجب ہفتے کے دن رب کعبہ کے یہ 2 نام پڑھ لیجئے۔ اس طریقے سے صرف 31 بار پڑھ لیجئے۔ رجب کے مہینے میں اللہ کے یہ 2 نام صرف 31 بار پڑھنے سے اچانک گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آنی شروع ہو جاتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی ایسی کوئی خواہشات ہو، کوئی ایسے جو مسائل حل ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پریشانیاں وہ حل ہو جائے، جہاں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی جلد از جلد پیسہ آ جائے، جلد وہ امیر ہو جائے، جلد اس کی جھولیاں بھر جائے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 8 رجب ہفتے کے دن رب کعبہ کے یہ 2 صرف صفاتی نام بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ رجب کا جو مہینہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس ماہ رجب میں آپ اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی طلب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، رجب جو کہ کامیابیوں والا مہینہ ہے، آپ نے 8 رجب ہفتے کے دن رب کعبہ کے یہ 2 صفاتی نام بتائے گے طریقوں سے لازمی پڑھ لینے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے مل جائے گا۔ میں آپ سے جو بھی کوئی قرض کی دلدل میں پھنس گیا ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی نوکری کی تلاش میں لوگوں کی منت سماج کر رہا ہو، آپ نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ میں سے جو کوئی پریشانی کی حال میں ہو، ٹھیک ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں مصیبتیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہوں، وہ پریشانیاں وہ مصیبتیں کے لیے پڑھ لے۔ انشاءاللہ آپ رب کریم کے سامنے جس حاجت، جس مقصد کو لے کر بیٹھ کر آج 8 رجب ہفتے کے دن والا وظیفہ کرتے ہی آپ کی حاجت غائب کے علم سے پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، یہ آج رجب کا ہفتہ ہے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہ مہینہ جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت اور برکتوں ہم پر بارش کی برسات ہو رہی ہے۔ 8 رجب ایک ایسا ہفتے کا دن ہے، یہ 8 رجب کا دن جو ہے یہ بہت ہی بابرکت والا دن ہے۔ اس دن میں آپ جو بھی دعا مانگیں گے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ دل و یقین کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس کی حاجت پوری ہو جائے تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔
ورنہ پچھتاتے رہو گے، کیونکہ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، جس مقصد کے لیے پڑھا، رب کعبہ نے غائب کے علم سے عطا کیا۔ آج کا جو عمل ہے، آج کا جو دن ہے، یہ بہت ہی خاص اور بابرکت والا دن ہے، کیونکہ آج 8 رجب ہے، اور رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں جو انسان مجھ سے مانگے گا میں اس کو لازمی عطا کروں گا۔ تو محترم ناظرین، میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج جو یہ میں عمل بتا رہی ہوں، آپ نے صرف دن وقت نکال کر اس عمل کو لازمی پڑھ لینا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں آنے والی مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں ختم ہو جائیں، تاکہ آپ بھی اپنی زندگی میں وہ جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے میں اللہ سے مانگے تو انشاءاللہ وہ آپ کی مشکلات، آپ کی ٹینشنیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، رب کعبہ نے غائب کے علم سے عطا کر دے گا۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ شہرت سنبھال سکتے ہیں، تو یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ جس نے پڑھا، آج تک اس کی مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے بھی اس نے پڑھا، اس کا مقصد فوری طور پر حل ہو گیا۔ میرے رب نے اس کے مانگنے والوں کو ہزاروں نہیں اربوں سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ کی کامیابی، آپ کی رکاوٹیں، آپ کی بندشیں کی گئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، تو آج کا وظیفہ ایک بار لازمی کر لیجئے۔ محترم ناظرین، جب رجب بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ میں نیکیاں دی گئی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس ماہ میں نیکیاں دگنی جتنی چاہے کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس ماہ میں جتنی عبادت چاہے کرو، کم ہے۔ جس نے رجب کا ایک روزہ بھی رکھا، گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھنے، اور جس نے 7 روزے رکھے تو اسے دوزخ کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ رجب میں 1 روزہ بھی رکھو تو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے پورے ماہ رجب میں 7 روزے رکھے تو 7 دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، اور 7 دروازے جنت کے کھول دیے جائیں گے۔ اگر کسی نے 8 روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور اگر کسی نے 10 روزے رکھے تو اللہ عز و جل جس چیز کو مانگے وہ اسے عطا کر دے گا، یعنی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے جو طلب کرے گا، جو بھی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے خزانوں میں سے نواز دے گا۔ اور جو میرے بندے روزے رکھتے ہیں تو اللہ آسمان سے ایک ایسے غائب کے علم سے عطا کرتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنے بھی آپ کے تمام پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ گناہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب اپنے اعمال دوبارہ شروع کرو، کیونکہ یہ ایسا بابرکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی چاہے عبادت کرو، نفلی روزے رکھو، نفلی عبادت کرو، نفل پڑھو، تاکہ آپ زندگی میں جو بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائیں۔ تو محترم ناظرین کرام، جو انسان 10 سے زائد روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مزید کرم فرمائے گا۔ اور ماہ رجب میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں سوار کیا، تو نوح علیہ السلام نے خود بھی روزہ رکھا اور ہم اپنے نشینوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اسلامی معلومات کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، جن میں سے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب ہیں۔ انتہائی ادب و احترام اور حرمت عظمت والے ہیں۔ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس مقدوس مہینے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جس شخص نے
جس شخص نے رجب کی پہلی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر گزار دی، اس کا دل اس وقت تک نہیں مرے گا جس وقت سب کے دل مر جائیں گے۔ تو محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور جو شخص 70 افراد کی شفاعت کرے گا وہ دوزخ کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رجب اللہ تعالیٰ کا اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ رجب اللہ تعالیٰ کا اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کی نہر کا پانی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پلا دے گا جنہوں نے رجب میں کم از کم ایک روزہ رکھا ہوگا۔ حضرت علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ خوف پہاڑ کے پیچھے سفید اور ہموار چاندی کی طرح چمکتی ہوئی زمین ہے جو زمین سے 7 گنا زیادہ بڑی ہے۔ اس میں اس قدر یا باکثرت فرشتوں میں حقیقی سوائی وہاں کرے گا تو سوئی کہ وہاں گرنے کی جگہ نہ ملے گی، کیونکہ فرشتوں سے تمام زمینیں بھری ہوئی ہیں۔ ان تمام فرشتوں کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے جس پر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہر رات وہ فرشتے پہاڑ کے ارد گرد جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما، آمین، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب نہ دے۔ پھر روتے ہیں اور عاجزی سے دعا کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب حضرت سبحان کا واقعہ بیان کرتی ہوں کہ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوا ایک قبرستان سے گزرے۔ آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر روئے اور پھر دعا کی کہ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ یہاں کے مردوں پر عذاب ہو رہا ہے، اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر فرما دے، کہ اگر یہ لوگ رجب میں روزے رکھتے، یعنی کہ اگر یہ لوگ رجب میں ایک اور رات میں نہ ہوتے تو قبر میں ان پر عذاب نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ وہ مسلمان رجب میں ایک روزہ رکھے اور ایک جاگے تو اللہ اس کے عمل میں 1 سال کے روزے اور 1 سال کی شب بیداری کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، کتنا اچھا یہ واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا اس وظیفے میں کہ اگر ایک روزہ رکھ لے تو سارے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مد نظر رکھتے ہوئے محترم ناظرین، اس وظیفے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو آج میں یہ عمل بتا رہی ہوں کہ آج اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ماہ رجب 8 رجب، ٹھیک ہے نا، ہفتے کے دن کا یہ جو وظیفہ ہے،
آج ہفتے کے پورے دن کسی بھی وقت، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے یہ وقت نکالنا ہے، ظہر کے وقت کرنا ہے، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت نہیں، جب ٹائم ملے، جب آپ کے پاس پورے ہفتے میں کسی بھی وقت اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہفتے پورے کسی بھی وقت یہ عمل پڑھ لیں، پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جس وقت ملے وہ یہ وظیفہ پڑھ لے۔ یہ دن ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پورا سال در بدر ٹھوکریں کھاتے رہو گے، یعنی کہ ہفتے کا پورا دن آپ کے پاس صرف 5 منٹ 10 منٹ کا عمل ہے، کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر آپ نے اس عمل کو نہ پڑھا، اس عمل پر کوئی توجہ نہ دی تو سارا سال ٹھوکریں کھاتے رہو گے اور پچھتاتے رہو گے، کیونکہ پھر وہ سال دوبارہ نہیں آنے والا، پھر اگلا سال کس نے دیکھا۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ عمل اور یہ وظیفہ 2 منٹ یا 5 منٹ نکال کر یہ عمل کو، یہ وظیفے کو پڑھ لیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ یہ عمل کیا ہے؟ عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی ہر اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو محترم ناظرین کرام، عمل آپ نے کیا کرنا ہے، غور سے اور اس عمل کو سن لیں۔ محترم ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب آپ توز اور تسبیح پڑھتے ہیں، جب آپ توز پڑھتے ہیں نا تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو وسوسے ہوتے ہیں نا، انسان کے دل نہیں لگتا نماز پڑھنے میں، کسی بھی چیز میں، تو اب جب بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیتے ہیں تو شیطان آپ سے 2 قدم پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب آپ توز تسبیح پڑھ لیتے ہیں تو وہ بالکل پیچھے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے محترم ناظرین، وضو کر کے مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ایک بار پڑھنی ہے، پھر آپ نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب وظیفے کا آغاز کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کا جو مقصد ہے آپ نے وہ مقصد کو اپنے دل میں رکھ لینا ہے، یقین کے ساتھ عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دل کے ساتھ کو کرنا، اس مقصد کو آپ نے اس مقصد کی نیت کر لینی ہے، جو مقصد پریشانی ہے، حاجت ہے، رزق کی کمی ہے، جاب کی وغیرہ کے مسئلہ ہے، جو بھی ہے، جو بھی مسائل ہے، اس مسائل کی نیت کر لینی ہے، اس وظیفے کا مقصد جو بھی آپ کا ہوگا اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی جتنی بھی بڑی ہوگی نا، جو بھی جتنی بھی بڑی آپ کی حاجت ہوگی، آپ کی جو بھی خواہش ہوگی، ناممکن کو ممکن بنا دے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ کیا کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیم پڑھنا ہے 11 مرتبہ، جیسا کہ ایک بار ہم پڑھ لیں ثواب اہل ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار 11 بار درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار یا 11 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا تو دونوں ہاتھ کو چوم لینا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیا نا آپ نے، اس کے بعد آپ نے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، اگر نہیں نا نماز والا درود ابراہیم آپ کو آتا تو آپ کوئی بھی پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لے، کوئی بھی آپ جو درود ابراہیم آتا ہو، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ، جو بھی آپ کو آتا ہو وہ پڑھ لیں۔ یہ بحق ہے، اگر آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ آنکھیں بند کر کے دھیان و توجہ کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے، پوری توجہ دھیان کے ساتھ رب کعبہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ آپ نے یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے نا، یہ وظیفہ کرنا ہے،
تو کیا کرنا ہے، اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، درود ابراہیم پڑھ لیا، آنکھیں بند کر لی، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا وہاب یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا وہاب یا رزاق کو ملا کر ایک بار بنتا ہے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، یا وہاب یا رزاق اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے 31 بار پڑھنا ہے، یعنی 31 بار اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آنکھیں بند رکھنی ہیں اور ذہن میں تصور کر لینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ پڑھنے کے بعد جب بھی آپ یہ درود ابراہیم ختم کریں، فوراً نیت کر لینی ہے دعا کی۔ دعا جب آپ نے مانگنی ہے تو سجدے میں سر رکھ کر، دونوں ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ جو بھی دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو ایسے اسی عمل کو آپ نے دہرانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا وہاب یا رزاق کا ورد کرنا ہے 31 بار آنکھیں بند کر کے۔ پھر آپ نے جو لی مانگ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے، جو بھی طلب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فوری طور پر مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جو بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفہ تھا۔ ماہ رجب کا 8 ماہ رجب کا ہفتے کا دن، پورا دن آپ لوگوں کے پاس پر ہے، کسی بھی وقت نکال کے یہ چھوٹا سا عمل 5-10 منٹ کا عمل ہے، اس کو کر لیں تو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ جو بھی دعا مانگیں گے سجدے میں سر رکھ کر آپ نے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لاسٹ پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ 2 باتیں شیئر کرتی آئی ہوں اور آج بھی کروں گی کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو کسی کے سامنے نہیں کرنا، علیحدگی میں وظیفہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی آئی ہوں کہ جب بھی آپ وظیفہ کریں نا تو اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کیا کریں، کیونکہ اگر آپ نماز ادا نہیں نہ کریں گے تو آپ کے وظیفہ پڑھنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے وہ کام بھی ہو جائیں گے جلد اور وظیفے کا اثر بھی ہوتا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نماز نہیں نہ پڑھتے وظیفے کا اثر نہیں ہوتا، وہ وظیفہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کوئی عمل کیا کریں علیحدگی میں کیا کریں، علیحدگی میں جو وظیفہ کرتے ہیں نا وظیفے کی طرف توجہ دیا کریں، کیونکہ جو آپ کا دھیان وظیفے کی طرف ہوگا نا وہ جلدی آپ لوگوں کو یقین، اور کیونکہ آپ کا وظیفے کی طرف دھیان ہوگا اور یقین بھی وظیفے کی طرف ہوگا۔ اگر آپ وظیفہ کسی کے سامنے کرتے ہیں وہ باتوں کی طرف توجہ ہوتی ہے، آپ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، تسبیح پہ تسبیح دانا پھینک رہے ہوتے ہیں اور توجہ وظیفے کی طرف نہیں ہوتی، وہ باتوں میں ہوتی ہے۔ تسبیح کر لی جواب دے دیا، تسبیح کر لی ادھر کر لیا، یہ کر لیا وہ کر لیا، وہ وظیفہ نہیں ہوتا۔ وظیفہ ہوتا ہے ایک جگہ بیٹھ کر باوضو حالت میں مصلی پہ بیٹھ کر رب کعبہ کی طرف منہ کر کے، ٹھیک ہے، اس وظیفے کو نیت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور نیت دل میں رکھی جاتی ہے، یقین کے ساتھ کیا جاتا ہے، پھر آپ کا وہ عمل جلدی کام ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسے ہی وظیفے کر لیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، سالوں سال تک لگے رہیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا، کیونکہ یقین سب سے پختہ ہوتا ہے۔ انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ سب سے پختہ عمل جو ہوتا ہے وہ یقین کا ہوتا ہے۔ یقین ہوگا تو آپ کا کام ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو آپ کا کام بالکل بھی نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، آج جو عمل ہے وہ اسی طرح آپ نے کرنا ہے، یا نماز پہ بیٹھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کے بعد 31 بار اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فوراً ذہن میں تصور رکھتے ہوئے جو بھی آپ کا تصور ہوگا، جو بھی مقصد ہوگا، حاجت جو بھی ہوگی، رزق کی کمی ہے یا کسی کو کسی کا قرض دینا ہے، جو وسائل کا مسئلہ ہے، گھر میں اولاد کا مسئلہ ہے، پریشانیوں نے گھیرا ڈال رکھا ہوا ہے، فقہ ہے، جو بھی ہے، اس عمل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس وظیفے کو، اس تسبیح کو کرنا ہے۔ کرنے کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم پڑھ لینی ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگنی ہے، یعنی سجدے میں سر رکھ کے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھ کے نا، جیسے سجدے میں سجدہ کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ آپ نے سیدھے دعا جیسے مانگتے ہیں ویسے رکھ کے آپ نے یہ دعا مانگنی ہے، تو انشاءاللہ آپ کی فوراً دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کے پاس سارا ٹائم پڑا ہوا ہے، کسی بھی ٹائم اس عمل کو، اس وظیفے کو کر لیں۔ بہت ایزی سا وظیفہ ہے، تو بہت سے اسلامی بہنوں بھائیوں نے کیا، بہت زیادہ فائدہ اٹھایا۔ سال میں ایک بار یہ دن آتا ہے، یہ کون سا بار بار دن آنا ہے، وقت نکالنے، انسان کو وقت نکالنا پڑتا ہے۔ سارا سال آپ کا رحمتوں سے، برکتوں سے گزرے گا، خوشحالیوں سے گزرے گا، ٹھیک ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان ہیں اس کی تمام ٹینشنوں پریشانیوں کو دور فرما
اور جو بھی میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کی تمام حاجات کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو جاتے جاتے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دے اور شیئر کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔